اللہ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 میں، آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہ ہے تسلف فی الدین کہ مر جاؤ لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ مسلمان کی خوبی ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے لیکن مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا۔ فی زمانہ مخالفین اسلام نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہماری قوم کے اندر یہ سوچ پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام انسان چونکہ اللہ کے پیدا کردے ہیں، مذہب جو مرضی ہو تو انسانیت کے ناطے سارے کے سارے مذاہب برابر ہیں، اور کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیاستدان نے یہ بات کی بھی تھی کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن کی آیات کا واضح اور صراحتاً انکار ہے۔ اب میں پہلے عرض کر چکا کہ مسلمان کی خوبی ہے دین میں پختگی، اسلام میں پختگی۔ تو یہ جو سوچ اور نظریہ دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، سیاسی چال بازیوں کے ذریعے کہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کروں کہ دوسرے اغیار یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دین سے بغاوت نہیں کرتے، یہ اپنے نبی سے بغاوت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ بار بار یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ اپنے دین کو تو نہیں چھوڑیں گے، مذہب کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان جملوں اور ان حملوں کے ذریعے ان کے دل میں وہ محبت اور دیوانگی نہیں رہے گی جو ان سے پہلو میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، اگرچہ انہوں نے جہاد کو کچھ نہیں کہا، جہاد کی بات نہیں کی، لیکن جہاد کرنے والوں کو زمانے کے سامنے دہشت گرد ضرور ثابت کر دیا۔ دہشت گردی کا نام دے کر اب انہوں نے یہ جملے بول بول کر کہ سارے کے سارے مذہب برابر ہیں۔ جب آپ کا بچہ اپنے بچپن کے نصاب سے یہ پڑھ رہا ہے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ انسانیت کے نام پر برابر ہیں، تو پھر مجھے بتائیں صلاح الدین ایوبی کے جانشین کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر فاتح سندھ محمد بن قاسم کے جانشین کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر ٹیپو سلطان کے جانشین کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ مقصد دشمن کا ہے کہ اگرچہ ہم ان سے مذہب نہ بھی چھڑا سکیں، لیکن ان کی سوچیں ہم ضرور بدل دیں گے کہ سارے کے سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے جذبہ جہاد اور اسلام کے غلبے کا جذبہ نکال دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی لیڈر ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ نہ تو کسی سیاسی پارٹی سے ہماری وابستگی ہے اور نہ ہی کسی سے لگاؤ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ نہ ہی ہمارے یہ منتخب کردہ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن آپ اپنے لیڈروں کے عمل دیکھ لیں کہ کبھی کوئی مندر میں جا کر ہولی منا رہا ہے، کبھی کوئی گردواروں میں جاتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو صرف ایک سرحد کا فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ دشمن کی منظم سازش ہے جو آپ کی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف انسان اور انسان ہے۔ بھائی یہ ملک پاکستان جہاں 97% لوگ مسلمان ہیں اور 3% اقلیت ہیں، یہاں روز اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں روز اقلیتوں کے لیے فنڈز منتخب کیے جاتے ہیں، مختص کیے جاتے ہیں، جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن ذرا اس کے بجائے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مندر تو تعمیر ہو رہے ہیں لیکن مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جناب سکھوں کے لیے راہداری کے نام پر اربوں ڈالر لگ رہا ہے، لیکن مساجد کو مسمار کر کے ان کی جگہ پہ مندر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان کیا اتنے ہی سادہ ہیں؟ ہم اتنے ہی بولے ہیں کہ اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیں گے، اپنے دین کا بھی سودا کر لیں گے؟ اور جسے قرآن کہتا ہے یہ مسلمان کی خوبی ہے، دین پہ پختہ ہونا، اپنے دین پہ سودا نہ کرنا، یہ ایمان کا حسن ہے، یہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ آج لبرل، آج دنیا کہتی ہے یہ شدت پسندی ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ تنگ نظری ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ لیکن ابھی جو ہماری اس موجودہ حکومت کا ایک تازہ کارنامہ ہے وہ آپ سب سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک تبدیلی مذہب کے نام پر بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنے کی بالکل تیاریاں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں کچھ سال پہلے وہ بل پیش کیا جا چکا ہے، اگرچہ وہاں پہ کوئی غیرت والے لوگ موجود تھے جو اٹھے اور یہ بل پاس نہ ہو سکا، لیکن اب آپ کے پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر اس بل کو پیش کرنے کی پوری تیاری ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بل کو پاس کروا لیا جائے۔ وہ مذہب کے نام پر، تبدیلی مذہب کے تحفظ کے نام پر جو قانون بنایا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کی کچھ شکیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ خود غور کر لیں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، اور آپ کے سیاستدان جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، جنہیں ہم لوگ اپنی اپنی پارٹی سے محبت کا نام دے کر ووٹ دیتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے ایمان کو ٹٹولیے گا بیچ میں کہ کہیں ہم ان لوگوں کے مددگار اور ہم ان لوگوں کے معین تو نہیں ہیں کہ ہم برادریوں کے نام پر، ہم پارٹیوں کے نام پر، ہم دیگر دنیاوی مقاصد کے نام پر کہیں اپنے مذہب کا سودا تو نہیں کر رہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز جسے دنیا آج شدت پسندی کہتی ہے، جسے سیاستدان، لبرل لوگ اور جسے ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تنگ نظر ہیں، اسے قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے رب نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا ترانہ پڑھا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری خوبی پتہ کیا ہے حضور کے دیوانوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی ہے، اور ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو روشن کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا تمہارے دلوں میں کفر، نافرمانی اور اللہ کی حکم عدولی کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہ دین سے محبت اور دین پہ سختی کرنے والے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 8 میں فرمایا فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو دین میں تسلب، دین میں سختی ہونا، اپنے مذہب پر پختگی ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابہ کرام کی خوبی بیان کیا۔ یہ صحابہ کرام کا حسین وصف ہے کہ وہ اپنے دین پہ بڑے سختی سے عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں